بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیر پاکستان۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والدین کریمین سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام بہت زیادہ بہادر، دبنگ، اور آپ کی جو عادات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا اپنے لیے، اور کبھی بھی دنیا کی کسی عیش و آرام کو یا کسی دنیاوی چیز کے لیے آپ نے کبھی بھی دیکھا بھی نہیں کبھی۔ یہاں تک آپ دنیا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے، اے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرورش مبارک ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے مطلب مبارک سایہ میں، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں، جو آپ کے جو درجات ہیں، جو مقام و مراتب ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے جھولے والی ایج سے لے کے تو 7 سال کی ایج تک اسلام قبول فرما لیا، اور پھر اس کے بعد ہر لمحہ ہر پل اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اب ہم اگر بات کریں ہم کہ جو خلفائے راشدین ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین سرکار۔ تو ان کے آپس میں جو ہیں وہ تعلقات کیسے تھے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مشورے دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے اہل بیت اطہار ہیں، اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کے متعلق جو ہے من گھڑت جو باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وراثت سے محروم کر دیا اور وراثت نہیں دی، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں اور ظلم ڈھائے، یہ کیا وہ کیا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کسی صورت ایسا نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کا جب وقت قریب آیا تو آپ ہمارے پیارے پاک نبی نے وصیت فرمائی کہ اے ابو بکر، جو انبیاء ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ترکہ انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، نہ کہ کسی بھی پیغمبر کے گھر والوں کے لیے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو یہ ایک غلط فہمی تھی، وقتی طور پہ ہوئی تھی، تو جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کی تھی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر، میرا مال بھی آپ کے لیے حاضر۔ تو جب یہ غلط فہمی دور ہوئی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بالکل راضی ہو چکی تھیں۔ آپ دیکھیں کہ دل مانتا ہے کہ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے جو ہے اپنی پوری جب سے ایمان لائے ہیں تو انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال، آپ متمول ترین گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا، لیکن آپ نے جو ہے غزوات کے لیے چاہیے ہوں پیسے یا چاہیے ہوں غلاموں کو خریدنے کے لیے، تو بے دریغ آپ نے یہاں تک کہ ایک غزوہ میں آپ نے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ ایک سوئی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو آپ نے اس سوئی کو بھی جو ہے وہ اتارا اور اس میں کر دیا۔ تو جس طرح سے آپ نے ہجرت کی ہے اپنے پیارے محبوب کے سنگ، آپ سب جانتے ہیں،
اور جس طرح غار ثور میں آپ کی شہزادی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 دن تک جو ہے وہ غار ثور میں کھانا پہنچاتی رہیں اور گھر میں کوئی مال نہیں تھا۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد صاحب ایمان نہیں لائے تھے تب، تو وہ ایک دن وہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں ہجرت کے لیے نکل گئے ہیں، تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اپنی پوتیوں سے کہ افسوس کہ ابو بکر خود تو چلے گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ بچوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر گئے ہوں۔ انہوں نے کچھ مال نہیں چھوڑا بچوں کے لیے۔ جس طرح سے نانیوں دادیوں کو دادا نانا کو فکر ہوتی ہے، اس طرح انہیں بھی فکر تھی۔ تو جس پر پیاری اور اپنے بابا کی جو محبت اور جو عشق کا عالم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی عقل مندی کا یہ تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوٹلی سی بنائی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے وہ ڈالے ہوئے تھے، جیسے کہ درم اور دینار ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی سکے، وہ کوئی یا پتھر کے تھے، وہ ڈالے ہوئے تھے، اور کہتی ہیں نہیں نہیں دادا آپ فکر نہ کریں، بابا چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے بیٹا یقین نہیں جب تک تو مجھے مطلب دکھا نہیں دیتی، محسوس نہیں کرا دیتی۔ تو وہ گئی ہیں، تو انہوں نے وہ جو ہے جب ہاتھ سے چھوا تو محسوس کیا کہ ہاں اس میں سکے ہیں، تو کہنے لگے شکر ہے کہ صدیق کو، شکر ہے کہ ابو بکر کو بھی کچھ اپنے بچوں کا خیال آیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا جب اللہ کے محبوب نے مطلب اتنی محبت فرمائی ہے، اتنی تعریف فرمائی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہم کیسے ان کے بارے میں برا سوچ سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا؟ بلکہ وہ تو اہل بیت اطہار کا بے پناہ اکرام فرماتے، اور انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ اتنے راضی ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب مبارک شادی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے پیغام بھیجا ہے، تو ہم کیسے مطلب اس طرح کی من گھڑت جو باتیں ہیں ان پر یقین کر کے معاذ اللہ تو ہم ان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اصل قاتلین جو ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، نہ کہ ان لوگوں کے بارے میں گستاخیاں کی جائیں، ان صحابہ کے بارے میں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرماتے تھے، اور جنہوں نے واقعتاً اپنی جان و مال سے دین اسلام کی خدمت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔